السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلمات. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. 5واں پارہ ہے سورہ النساء. اور اس کی آیت نمبر ہے 36. دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 5واں پارہ سورۃ نساء آیت نمبر 36. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. واعبدوا اللہ ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. واعبدوا اللہ، اور اللہ کی عبادت کرو. اللہ سبحانہ و تعالی نے معاشرے کی اصلاح کرتے ہوئے یتیموں کے حقوق بتائے، یتیم بچوں کے حقوق بتائے، وراثت کے احکامات بتائے، خاندانی تعلقات میاں بیوی کے درمیان کوئی تنازعات پیدا ہو جائیں ان کا حل بتایا. اس کے بعد معاشرے کو سدھارنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احکام دیے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا آئین، قانون، دستور، شریعت، لا. پہلا اسلامی سلطنت کے اندر جو آئین کی پہلی شق ہے وہ کیا ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو. پہلی بات یہ کہ تسلیم کرو اللہ ہے. یہ کائنات خود بخود نہیں بنی، یہ اندھی قوتوں، اندھی فطرت، اللہ اکبر، کی تخلیق نہیں. ایک علیم اور حکیم ذات کی طرف سے یہ کائنات کا نظام تیار کیا گیا ہے. پھر یہ تسلیم کرو کہ اس اللہ تعالیٰ نے جب سب کچھ پیدا کیا، مجھے بھی پیدا کیا، تو مجھے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورہ ذاریات کی 56 نمبر آیت، کہ ہم نے انسان اور جنات کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے. کون عبادت کر رہا ہے کون نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ خود چیک رکھے ہوئے. قیامت والے دن اس کا حساب ہونا ہے. عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کہ قرآن کے اندر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے تشریح کرائی گئی. سورۃ انعام کے اندر آخر میں قل فرما دیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان صلاتی، میری نماز، بے شک میری نماز، و نسکی، میری قربانی،
ومحیایا میرا جینا، ومماتی اور میرا مرنا، للہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو سارے جانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے صرف ایک چلہ نہیں، سہ روزہ نہیں، شب جمعہ نہیں، پوری زندگی ہے، پوری زندگی ہے۔ تو نماز اور قربانی، جینا مرنا کس کے لیے کر لو؟ اللہ۔ یہ نہیں کہ مسجد میں تو ہم اللہ کے ہوں، بازار میں جائیں تو اپنی مرضی کے، پھر نفس کی خواہشات ہوں پوری یا شیطان کی خواہشات پوری ہوں، نہ ایسا نہیں۔ لین دین میں، معاملات میں، تعلقات میں فرمایا کیا کرنا ہے؟ جینا مرنا اللہ کے لیے کرنا، موت بھی اللہ کے لیے اور جینا بھی اللہ کے لیے۔ اب حدیث کے اندر جس کی جو تشریح ہے بڑی بہترین، جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں التحیات کے اندر، التحیات للہ، میری قولی عبادتیں اللہ کے لیے، والصلوات اور بدنی عبادتیں بھی اللہ کے لیے، والطیبات اور مالی عبادتیں بھی اللہ کے لیے۔ قولی عبادتیں، قول بات کو کہتے ہیں، بات زبان سے ہوتی ہے، زبان سے ورد، وظیفہ، دعا، پکار، مشکلوں میں آہذاری، فریاد کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ والصلوات بدنی عبادت، نماز، روزہ، حج، عمرہ، اعتکاف، طواف، اسی طرح سے رکوع، سجود، قیام، اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے وہ تمام عبادتیں جن میں جسم استعمال ہوتا ہے، وہ کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے۔ والطیبات اور مالی عبادت، نظر، نیاز، لنگر، سبیل، صدقہ، خیرات، منت، منوتی، کس کے لیے؟ کسی اور کے لیے بچا کچھ؟ تو یہ ہے عبادت، یہ کس کے لیے کرنی ہے؟ اللہ کے۔ اور دعا والعبادہ، دعا عبادت ہے، دعا عبادت ہے، تو دعا پکار بھی اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں، کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ تو وَاعْبُدُوا اللہ، عبادت اللہ کی کرو، وَلَا تُشْرِكُوا، اور نہ شریک کرو بھی اس اللہ کے ساتھ شیئا، ذرہ برابر بھی۔ شے کسے کہتے ہیں؟ چیز کو، اور چیز کتنی ہے؟ ذرہ کتنا ہوتا ہے؟ دیکھیں ریت کا ذرہ بھی ہے جو ہماری آنکھ سے نظر آتا ہے، موٹا ہے ذرا، لیکن بند کمرے کے اندر سورج کی کرن روشن دان کے ذریعے سے لکیر اندر آ رہی ہے، صوفے پر آپ نے ہاتھ مارا، کروڑوں ذرات اس لکیر میں اڑتے ہوئے نظر آئے، ان میں جو ایک ہے وہ ہے ذرہ جو ہاتھ سے پکڑا نہیں جاتا۔ اس ذرے کو توڑ کر انہوں نے ایٹمی تابکاری نکالی ہے، یہ ذرہ اتنا طاقت والا ہے۔ تو فرمایا ذرہ برابر بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو۔ شریک، پارٹنر، ساجی، حصے دار کب بناتا ہے آدمی؟ جب اکیلا کام نہ کر سکتا ہو۔ اینڈ سنس اینڈ برادر اینڈ کمپنی، بیٹے کام کر رہے ہیں میرے ساتھ، بھائی کام کر رہے ہیں میرے ساتھ، یا ایک پوری کمپنی ٹیم ورک ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ پارٹنرشپ اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ اکیلا کام نہیں کر سکتا، مجبور، بے بس اور لاچار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جب شریک کوئی بنایا جائے اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو وہ کمزور سمجھتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کائنات بنا کر چلا نہیں سکا، اس نے ٹھیکے پر دے دی کہ اولادیں یہ دے گا، بگڑی یہ بنائے گا، بیڑے یہ پار لگائے گا، اور مشکل کشائیاں یہ کرے گا، حاجت روایاں یہ کرے گا، ہاتھ ڈوبتوں کے ہاتھ یہ پکڑے گا، عزت ذلت کا یہ مالک ہے، میں خود نہیں چلا سکا۔ وہ ذات تو وہ ہے فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے اس کن کہتا ہے، فیکون کام ہوتا ہے کتنی دیر میں، وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، ہمارا حکم تو ایک آنکھ کی جھپک میں پورا ہوتا ہے۔ جس کے پاس اتنی طاقت ہو اس کو پارٹنر بنانے کی ضرورت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکبر الکبائر، سب سے بڑا گناہ، قرآن میں بھی ہے ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے شریکوں میں، حصے داروں میں
سب سے بڑھ کر زیادہ کیا ہوں؟ بے پرواہ ہوں، بے نیاز ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ کوئی شخص اللہ کے نام پر بھی دیکھ دیتا ہے اور غیر اللہ کے نام پر بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے نام پر دیے نا یہ بھی واپس لے، مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے محتاج سمجھا ہے۔ اللہ کے لیے بھی نماز پڑھی اور صلاۃ غوثیہ بھی پڑھی، بغداد کی طرف 11 قدم چل کے رب فرماتا ہے جو میرے لیے نماز پڑھی یہ بھی واپس لے، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اس کی دنیاوی مثال ایسا، اللہ کے لیے تو مثالیں بڑی اعلیٰ ہیں نا، وللہ المثل الاعلیٰ، دنیا کے حساب سے مثال۔ آپ نے اپنے بچے کو ٹافیوں کا پیکٹ لا کر دیا، بڑا خوش ہوا میرا ابا میرے لیے ٹافیوں کا پیکٹ لایا۔ اب آپ نے کہا بیٹا ایک ٹافی مجھے تو دے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ خرید نہیں سکتے بازار سے، لے سکتے ہیں، اس کا دل دیکھ رہے ہیں کہ محبت کتنی ہے۔ میں نے کہا لو ابا جی جتنا مرضی لو، اچھا بیٹا کھاؤ کھاؤ، مجھے ضرورت نہیں، میں تمہارا دل دیکھ رہا ہوں۔ بعض بچے ایسے ہوئے تو نکال کر ریپر کھول کے بابا کے منہ میں دے دیتے اور جا کے بھی کتنی محبت۔ لیکن اگر کہ نہیں یہ تو میرا، میں تو نہیں دیتا، اچھا ابھی نہ دے۔ اب اس نے ٹافیوں کا پیکٹ کھولا، ٹافیاں گن رہا ہے، آپ نے مذاق سے ایک ٹافی اٹھا لی، وہ پورا پیکٹ آپ کے منہ پہ دے مارتا ہے۔ کیوں جی ایسا کہ نہیں؟ میں نہیں کھاتا۔ بعض اوقات اس کی پسندیدہ چیز کے سامنے وہ چمچے سے کٹوری میں سے کھا رہا ہے، آپ نے تھوڑا سا اس میں چمچہ لگا وہ ساری آپ کے منہ پر دے مارتا ہے، میں نہیں لیتا، میں کھاتا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس سے زیادہ حساس ہوں، جو میرے نام پر بھی دے اور غیر اللہ کے نام پر بھی دے، جو میرے نام پر دی یہ واپس لے، میں محتاج ہوں تیرا۔ مخلصین لہ الدین، دینی ہے تو خالص دے۔ ایک من دودھ میں ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دیں، خالص رہے گا؟ نجس ہو گیا۔ تو دینا تو خالص دے، مخلصین لہ الدین، اس اللہ کے لیے دین کو خالص کر۔ دعا عبادت ہے۔ اب دعا اللہ سے بھی کی ہے، یا اللہ مدد ہمارا ایمان ہے، یا رسول اللہ مدد ہماری جان ہے، یا علی مدد ہماری پہچان ہے۔ پھر شرک کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو ایاک نستعین کہا تھا، صرف تجھ ہی سے مدد مانگ، تو وہ صرف کہاں گئی؟ اونلی یو، اور وہ کہاں گئی؟ اس میں تو دوسرے دو بھی شریک ہو گئے، تو پھر جو مجھ سے مانگا نا یہ بھی واپس لے۔ تو ولا تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ ذرہ برابر شریک نہیں کرنا، اللہ کی ذات میں بھی شریک نہیں کرنا۔ شرک کی 3 بڑی بڑی قسمیں، اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق۔ اللہ کی ذات میں شرک کیا ہے؟ کہ کسی کو یہ کہنا کہ یہ اللہ میں سے نکلا ہے، یا اللہ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، یہ اللہ کی ذات میں شرک ہے، کیونکہ اس نے ذات میں شرک کہا جی نور من نور اللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نکلے ہیں، اس نے اللہ کی ذات میں شریک کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لم یلد ولم یولد، نہ میں خود کسی میں سے ہوں نہ کوئی مجھ سے ہے۔ عیسائیوں نے کہا عیسی علیہ السلام اللہ کا بیٹا، یہودیوں نے کہا عیسی علیہ السلام اللہ کا بیٹا، مشرکین عرب نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں، انہوں نے اللہ کی ذات میں شرک کیا۔ اور جو کہے انا الحق، میں خود رب ہوں، سبحانی ما اعظم شانی، میری شان سب سے بڑی ہے، جی بن دل بر شکل جہان آیا تے ہر صورت عین عیان آیا، نام رکھا عارفانہ کلام، کہ جتنی شکلیں کائنات میں ساری رب کی ہیں، لا موجود الا اللہ، اللہ کے سوا کو موجود ہی نہیں ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اللہ کی ذات میں ساری کائنات کو شریک کر دیا۔ تو اللہ کی صفات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے اللہ اکبر السمیع، سننا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت کے اندر ساری مخلوقات کی ہر بولی کے اندر ہر وقت ایک ہی ٹائم میں بات سن کر ان کو جواب دیتا ہے۔ ہم لائن لگائیں گے ایک ایک کر کے آؤ، ڈاکٹر کہے گا ایک ایک کر کے آؤ، حکیم کہے گا ایک ایک کر کے آؤ، ہاں جی بل جس کو پے کرنا وہ کہتے ہیں ایک ایک بندہ کر کے آئے، افسر کہے گا ایک ایک کر کے آؤ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی ایٹ اے ٹائم سن کر پوری کرتا ہے۔ اب کوئی کہے کہ میرا پیر و مرشد چاہے زندہ ہے چاہے فوت ہو گیا ہے، سینکڑوں میل دور ہے یا ہزاروں میل دور ہے،
وہ بھی ایک ٹائم میں اس کو جب پکاروں تو اپنے سارے مریدوں کی فریاد سن کر ان کی دعا قبول کرتا ہے. تو اس نے اللہ کی صفت میں شریک کیا. تیسرا ہے اللہ کے حقوق میں شریک کرنا. توحید اللہ کا حق ہے، عبادت اللہ کا حق ہے. اس عبادت میں اگر التحیات للہ والصلوات والطیبات اس میں اگر کسی کو شریک کر لیا تو گویا اس نے اللہ کے حق میں ڈنڈی ماری. تو فرمایا وبالوالدین، اور والدین کے ساتھ احسان کرو. ایک ہوتا ہے عدل، ایک ہوتا ہے احسان. عدل کیا ہے؟ جس طرح اس نے کیا اتنا اسی طرح کرنا. میں گیا انہوں نے بوتل پلائی، وہ آیا میں نے بوتل پلائی، یہ عدل ہے. میں گیا انہوں نے بوتل پلائی، وہ آیا میں نے کھانا بھی ساتھ کھلایا، یہ احسان ہے. بڑھ کر، یہ ہے بڑھ کر احسان ہے. والدین نے ہمارے ساتھ جو سلوک کیا بچپن میں، ماں خود بھوکی رہی ہمارے لیے چیزیں چھپا کے رکھی، خود دھوپ میں چلی ہمارے اوپر اپنے دوپٹے کا سایہ کر کے چلی، خود پیدل چلی ہمیں اٹھا کر چلی، اپنی نیند اپنی تھکاوٹ ہمارے آرام کے لیے قربان. ہائے میرے بچے کو بچا لو، ڈاکٹر صاحب میرے بچے کو بچا لو، میرا زیور میں بیچنے کو تیار ہوں. باپ کہتا ہے پلاٹ بیچنے کو تیار ہوں، رشتہ دار کہتے ہیں خون دینے کو تیار ہے، اس کو بچا لو. جس گھر باپ کی محنتوں سے بنے ہوئے گھر کے اندر ہم نے آنکھ کھولی. ابا نے محنت کی تھی نا، تیری اماں کو لے کر آیا اس گھر کے اندر، تیری اماں کی ہر فرمائش اس نے پوری کی. پھر تو دنیا میں آیا، تیری فرمائش پوری کی. کیا اس ابا اماں کا کوئی حق نہیں اب؟ جب وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، جب وہ بیمار ہیں، جب وہ بھوکے ہیں، جب لباس نہیں ان کے پاس، تو کیا دوائی کے پیسے نہیں، تو کیا ان کا کوئی حق نہیں؟ تو ان کے ساتھ عدل نہیں کہا، احسان کہا. جتنا انہوں نے کیا اس سے بڑھ کر کرو. ہم عدل ہی نہیں کر پاتے. قرآن احسان کا حکم دیتا ہے. جس طرح اپنی خوراک اس کا اس سے بڑھ کر خیال، جس طرح اپنا لباس ان کا اس سے بڑھ کر خیال، جس طرح اپنی میڈیکل ٹریٹمنٹ ان کا اس سے بڑھ کر میڈیکل ٹریٹمنٹ. جس طرح تم عزت چاہتے ہو لوگ میری عزت کریں، ماں باپ کی اس سے بڑھ کر عزت کرو. فرمایا لعنتی ہے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے. صحابہ حیران ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں باپ کو بھی گالی دے گا؟ فرمایا ہاں. اس نے کسی کے ماں باپ کو گالی دی، اس نے پلٹ کر اس کے ماں باپ کو دی، گویا اس نے اپنے ماں باپ کو خود گالی دی. نہ یہ اس کی ماں باپ کو دیتا نہ وہ اس کو دیتا. یہ بات بنا نا. تو اب تو باپ کے گریبان پکڑنے والے بھی ہیں، ماں کا سر بال نوچنے والے بھی ہیں. اللہ عافیت میں رکھے. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے احسان کرنا ان کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے کتنی جگہ پر قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے حق کے بعد والدین کا حق بتایا. سب سے پہلے اللہ کا حق، پھر والدین کا حق. اللہ تخلیق کرنے والا، والدین پروان چڑھانے والے، خون پسینے کی کمائی خرچ کرنے والے. اللہ تعالیٰ والدین کے دل میں محبت نہ ڈالتا یہ پلتا. ناجائز بچے جنم اللہ اکبر دے کر جو کوڑے کے ڈھیر پر پھینک آتی ہیں، آخر سارا پروسیس تو اسی طرح گزرا ہے. اس نے پیٹ میں رکھا، تکلیف برداشت کی، درد برداشت کیا، سب کچھ کیا، لیکن اللہ نے دل میں محبت رکھی، وہ پھینک کے آ رہی ہے. تو اللہ نے تیرے ماں باپ کے دل میں محبت پیدا کی، پہلے سے تیرے لیے کپڑے تیار کر کے بیٹھے ہیں، پہلے سے خوشیاں منا رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی احسان کرو. ہم حساب کرتے ہیں بیٹھ کر، وہ ہماری خوشی میں آیا ہم بھی خوشی میں جائیں گے، وہ ہماری غمی میں آیا تو ہم بھی جائیں گے، وہ نہیں آیا تو میں کیوں جاؤں، وہ نہیں آیا تو میں کیوں جاؤں، ہماری غمی میں ہماری خوشی میں. فرمایا نہ، احسان. احسان کیا ہوگا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے رشتہ دار ہیں، مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں، اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ برا سلوک کرتے ہیں، لیکن میں پھر بھی ان کے ساتھ. فرمایا جب تک تو ان کے ساتھ یہی رویہ اختیار کرے گا، اللہ تیرے لیے
ایک مددگار فرشتہ مقرر کر دے گا کہ وہ جو تیرے ساتھ سلوک کرتے ہیں نا وہ ان کو کافی ہو جائے گا. تو ان کے منہ میں راکھ ڈالتا ہے. فرمایا صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ کوئی اچھا سلوک کرے تم اچھا سلوک کرو, یہ تو غیر کے ساتھ بھی ہے. آپ کو راہ چلتے ہوئے اچھا سلوک کرے وہ بھی آپ سے اچھا سلوک کرے گا, یہ کون سی بات ہے؟ فرمایا صلہ رحمی یہ ہے کہ وہ برا سلوک کرے تم اچھا سلوک کرو, یہ کام بڑا مشکل ہے. وہ قطع رحمی کرے بھاجی برادری ختم, مرن جیون ختم, تم نہیں, تم اس سے اچھا سلوک کرو, یہ کام بڑا مشکل ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دو آدمی جو لڑے ہوئے ہیں آپس کے اندر 3 دن تک ان کو اجازت ہے ناراضگی کی. 3 دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا اگر اللہ اکبر نہیں بولتے, نہیں آپس میں صلح کرتے, اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتے ہیں ان کی نیکیاں نہ لیں جب تک یہ صلح نہ کرے. اچھا اب وہ صلح کرے, وہ کہتا ہے وہ صلح کرے, میں اس کے گھر سے کہتا ہوں میں کوئی کم درجے کا ہوں, یہ مجھ سے زیادہ آ گیا ہے نا. اب جو صلح میں پہل کرے گا, سلام میں پہل کرے گا, اب ظاہر طور پر تو ایک قسم کی ہار مان لی نا اس نے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے ہاں اس کا درجہ بڑھ جائے گا. اب اور کیا چاہیے؟ تو فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى, قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک, وَالْيَتَامَى, اور یتیموں کے ساتھ بھی. فرمایا یتیم کون ہے؟ جس کا باپ فوت ہو جائے. یتیمی کے احکام کب تک ہیں؟ جب تک بالغ نہیں ہوتا, یہ ہم پڑھ چکے ہیں. فرمایا یتیم بہترین گھر ہے وہ جس گھر کے اندر یتیم پرورش پائے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک ہو. بدترین گھر ہے وہ جس گھر کے اندر یتیم پرورش پائے اور اس کے ساتھ برا سلوک ہو. فرمایا یتیم کی پرورش کرنے والا اور میں ایسے ہوں گے جنت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ملے گا, کتنا فائدہ ہے, کیونکہ خود آپ نے یتیمی میں زندگی بسر کی, اس لیے آپ کو احساس ہے اللہ اکبر. اور کہ یتیمی میں دیکھیں نا جی, عید آئی ہے, دوسروں کے بچے اپنے ابا اماں کے ساتھ شاپنگ کرتے پھر رہے ہیں, یہ بیٹھا ہے, اس کا ابا اسے گھما پھرا رہا ہے اور یہ بیٹھا ہے, اس کو کوئی گھمانے پھرانے والا نہیں جی. باپ انگلی کے ساتھ لے کر اپنے بچوں کو جا رہا ہے اور اس کا ابا ہے نہیں کس کے ساتھ جائے. یتیم کو یتیم کہنا بھی اس کے دل پر زخم لگانا ہے. تو فرمایا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اس کا ابا نہیں ہے. اللہ دیکھیں ایک ابا دنیا سے جانے سے کتنا ٹھپا لگ گیا, یہ یتیم ہے جی. اس بیوی کی اکڑ ہی ختم ہو جاتی ہے جس کا خاوند فوت ہو جائے. گھر میں بادشاہی تھی اس کی ختم, اولاد احساس کمتری کا شکار ہوتی, برا ماحول ملے تو ان کے بگڑنے کا چانس ہے, اس لیے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو, ان کے لیے اچھی خیر خواہی کرو. تو فرمایا والیتاما, یتیموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو, والمساکین, اور مسکین کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. مسکین کون؟ آمدنی تھوڑی, خرچہ زیادہ, اہل و عیال والا, کما سکتا ہے لیکن روزی نہیں مل رہی, مشکل ہے. اب اس کے حال کے اندر وہ کیا کرے؟ اور مسکین وہ ہے جو ہاتھ نہیں پھیلاتا, سوال نہیں کرتا, عزت نفس کی وجہ سے, تو اس کو ڈھونڈ کر اس کے ساتھ احسان کرو. چلو کوئی بات نہیں, مقروض ہے اس کا قرضہ اتروا دو, کسی کی ضرورت ہے اس کو چلو اللہ اکبر اس انداز سے کر دو. وہ کہ نہیں جی نہیں مجھے نہیں چاہیے. میں نے کہا جی یہ آپ کے پاس قرضہ ہے, آپ کو جب اللہ استطاعت دے آپ اسی طرح کسی ایک اور مسکین کی مدد کر دیجیے گا, قرضہ آپ کا اتر جائے گا, ہو سکتا ہے. تو مسکین جو ہے اس کے ساتھ بھی سلوک اچھا کرنا ہے. والجاری ذی القربہ, اور رشتہ دار پڑوسی, جار جوار ہمسایا, ہمسایا ایک ہی سائے کے نیچے رہنے والے, دیوار سانجھی ہے نا, ادھر بھی سایہ ادھر بھی سایہ. تو کیا فرمایا یہ جو رشتہ دار پڑوسی ہے اس کے ساتھ بھی اچھا, ہمسایا ہے, دیوار ہے, رشتہ دار اس کا درجہ زیادہ ہے. اور ایک ہے والجار الجنب, غیر رشتہ دار پڑوسی.
ہو سکتا ہے غیر مسلم بھی ہو، مشرک بھی ہو، کوئی بات نہیں، تمہارا اس سے سلوک اچھا ہو، تمہاری طرف سے مذہب راہ اپنی جگہ، دین اپنی جگہ، لیکن ہمسایہ اچھا بن کر رہے ہیں، ہمسایہ اچھا بن کر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو رشتہ دار پڑوسی ہے اس کے ساتھ بیٹھے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے اور دیتا ہے رشتہ دار مسلمان مستحق کو، اس کو 3 ثواب ملیں گے دینے کے۔ کتنے؟ 3 ثواب۔ وعلیکم السلام۔ اور جو شخص دیتا ہے مسلمان مستحق کو، رشتہ دار نہیں ہے، اس کو دینے کے 2 ثواب، ایک مسلمان کی مدد کرنے کا، ایک مستحق کی مدد کرنے کا۔ اور جو شخص دیتا ہے مستحق کو، مسلمان بھی نہیں رشتہ دار بھی نہیں، اس کو دینے کا 1 اجر اس کا بھی ہے، لیکن 1 اجر۔ اب یہ ترتیب دیکھ لے، جو مسلمان ہے، رشتہ دار ہے، مستحق ہے، اس کا سب سے پہلے حق بنتا ہے، اور اس کے بعد ہمسایہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ اکبر، جبریل علیہ السلام نے مجھے ہمسایہ کے حقوق کے بارے میں اتنی نصیحت کی کہ مجھے ڈر پیدا ہوا کہیں اس کو وراثت میں شریک تو نہیں کر دیں گے۔ جو اللہ اس کے رسول پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وہ اپنے ہمسایہ کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ اپنے ہمسایہ کی بیوی سے بدکاری کرے، کیونکہ ہمسایہ کا ہمسایہ پر اعتماد ہوتا ہے، اور یہ اس کی عزت پر حملہ آور ہو رہا۔ تو فرمایا وابن السبیل، اور کیا ہے؟ مسافر، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ مسافر سفر میں ہے، اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب دیکھو اس کو کیا چاہیے، کیا ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ سب سے پہلے وہ بیچارہ بے ہوش گرا پڑا ہے، اس کی جیبیں صاف کر لی، اس کا قیمتی سامان اٹھا لیا، ایسا نہیں، اچھا سلوک۔ چاہے وہ اپنے علاقے میں امیر کبیر ہے، جو کچھ ہے، اب دورہ ہوا بیچارہ وہ گرا پڑا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا وہ بیچارہ پڑا ہے، طیارہ کریش ہوا اوپر سے نیچے آ کر گرا ہے، اب وہ بیچارہ تڑپ رہا ہے، اس کے ساتھ جو کر سکتے اچھا سلوک کرو۔ اچھا، اب جناب مسافر کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اب ہمیں کیا پتا یہ گاڑی کا بونٹ کھڑا کر کے کھڑا ہے اور یہ ہو ڈاکو، جیسے ہم روکیں تو گن تان لے، ایسے واقعات بھی ہو رہے ہیں۔ اب کس پر اعتبار کرے؟ اس کا ایک بہترین حل آ گیا، وہ کیا کہ جس شخص کو راستے میں یہ جمعہ نہیں، اس سے پچھلے جمعہ ہم گئے جہانیہ کی سائڈ پر، درس تھا، واپسی رات جب آئے، ہم نے کہا کہ وہاڑی روڈ راستہ خراب ہے تو ہم کھانے وال کی طرف اس روڈ پر جاتے ہیں، مین روڈ ہے، صاف راستہ ہوگا، جلدی پہنچ جائے۔ جنگل مڑیالہ سے 1 کلومیٹر آگے گئے، گاڑی کا انجن ہیٹ اپ ہو گیا، رات 11 بجے کا ٹائم، ویران سنسان جنگل، چیک کیا، اللہ اکبر۔ اب دیکھیں سفر کے اندر سامان رکھنا چاہیے نا، کہ پانی کی بوتل بھی ہو، رسہ بھی ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے پیٹرول بھی اضافی ہونا چاہیے۔ اب یہ انتظام، اللہ اکبر، پانی کی بوتل، پیٹرول پمپ پر گاڑی کھڑی کی، پانی کی بوتل ان سے لی، پانی ڈالا، اسٹارٹ کیا، کوئی سلب وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب کھڑے ہیں، کیا کریں؟ اب ظفر اقبال صاحب اس کا حل، ایک ساتھی نے کہا کہ گورنمنٹ نے سکیم نکالی ہے کہ آپ راستے میں مسافر ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، آپ فوراً ہائی وے پولیس کو فون کریں، ہائی وے پولیس کو فون کریں۔ اب 2 ساتھیوں کے موبائل کی چارجنگ ختم ہے، کسی کے پاس پیکج نہیں ہے، ٹھیک ہے نہیں، الحمدللہ ایک ساتھی کے پاس تھا، اس نے فون کیا، نیشنل ہائی وے والوں نے کہا کہ ہمارا یہ روٹ نہیں ہے، آپ ہائی وے والوں سے رابطہ کرو، مین جو ہائی وے ہے ہمارا وہ روٹ ہے، تو آپ ہائی وے، ان کا نمبر کیا جی، یہ نمبر ہے، نمبر پر فون کیا، انہوں نے کہا آپ کی لوکیشن کیا ہے؟ ہم نے کہا جنگل مڑیالہ سے 1 کلومیٹر خانے وال کی طرف،
لوکیشن بتا دی. اچھا انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جی گاڑی کا انجن ہیٹ اپ ہو گیا, ہم 4 آدمی ہم کھڑے ہیں, کہاں سے آ رہے تھے؟ ہم چوک میتلا سے آ رہے تھے. اچھا جی اب وہ آ گئی گاڑی پولیس کی. جی کیا مسئلہ ہے؟ یہ مسئلہ ہے جی. انہوں نے دیکھا, اپنے پاس ریکارڈ دکھا, گاڑی کا نمبر تصویر وغیرہ لے لی, جی موبائل نمبر وہ سارا سنا, وہ اپنا اس کے لیے کہ ہم نے ان آدمیوں کو اپنی سروس دی ہے. اچھا جی اب کیا کرنا ہے؟ گاڑی تو اسٹارٹ نہیں ہو رہی. جناب کوئی گاڑی والے کے ساتھ ہمیں تو چین کر دیں زنجیر کے ساتھ منسلک کر کے, ہم خانے وال تک چلو پہنچ جائیں. میں نے کہا ٹھیک ہے کر دیتے. اب ہم روکتے کسی گاڑی کو, کوئی رکتا؟ کیونکہ وہ بھی تو یہ سمجھ رہے اب کیا پتا ڈاکو ہوں. اب پولیس والے نے جب روکا ٹرالی والے کو, روک گیا. اب رسا نہیں ہے, رسا بھی ٹرالی والے کا. اب آگے گاڑی کا ہک ٹوٹا ہوا ہے, اس نے اللہ اکبر کسی نہ کسی طرح بندوبست کر کے کہا ٹھیک ہے جی آپ کا کام ہو گیا. جی ہو گیا, یس اوکے چلو. اب پہنچ گیا کہاں؟ کھانے وال کے پاس. ہاں جی جہاں ایسے کھانے وال کے پاس پہنچ گیا. اچھا جب وہاں پہنچے تو وہاں پر اب نیشنل ہائی وے پولیس والوں کو فون کیا. اب وہ آ گئے, جی کیا مسئلہ؟ یہ مسئلہ ٹھیک ہے جی ہم مکینک بلاتے ہیں. اب یہ ان کی ذمہ داری ہے. ٹائر پنچر ہو گیا تو پنچر کا بندوبست, ویل بدلنا ہے تو ویل کا بندوبست, تیل نہیں ہے تو پیٹرول وہ جا کر لے کر آئیں گے پمپ سے گاڑی چلے. مسافر کا مسئلہ حل کرنا ہے. پیدا ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہے تو 1122. اچھا فرسٹ ایڈ بھی نہیں, کوئی اجرت نہیں. ہاں جی فرسٹ ایڈ بھی ہونی چاہیے صاحب. تو مقصد کیا ہے؟ اللہ اکبر مقصد یہ ہے. اچھا انہوں نے کہا جی اب رات کا ٹائم ہے, ہم ٹو چین نہیں کر سکتے, مکینک آئے گا وہ دیکھے گا. مکینک کا صبح کو بڑا مکینک, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے پیٹرول پمپ پر پولیس والوں نے گاڑی کھڑی کروا دی. ہمارے کہنے پر تو کھڑی نہ کرتے, تم کون ہو کیا ہو, گاڑی میں کوئی بم دھماکہ خیز مواد تو نہیں ہے. پولیس والوں نے جب کھڑا کیا اللہ اکبر وہاں پر گاڑی کھڑی ہو گئی. ساتھی واپس آ کے ملتان, صبح گئے جا کر ٹو چین کر گاڑی کو لے کر آ گئے. تو مسافر کا حق ہے. ہم پرائیویٹ بس پہ آئے, گاڑی وہیں تھی, سنگت ہے نہیں میں گیا ہوں. حکمت آ گئے ورنہ رول ہوا تو رات 2:30 بجے آیا ہوں گھر واپس. تو مقصد کیا ہے؟ اللہ ہم خود ٹرالی والے کو ہم نے 200 روپیہ چائے پانی کا دیا, اس نے نہیں مانگا, ہم نے اپنے پیسے آخر اس کا بھی پیٹرول لگایا, چلو کچھ ہوگا, اس نے اچھا سلوک کیا. لیکن پولیس والوں نے کچھ نہیں مانگا. تو مقصد کیا؟ مسافر کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. ہاں جی یاد رکھیں, موٹر وے پر ہوں, ہائی وے پر ہوں, نیشنل ہائی وے پر ہوں. ہاں جی تو یہ ایک سہولت موجود ہے. ہاں جی ہم کے پاس نمبر ہونا چاہیے, بلکہ روڈوں پر لکھے ہوتے ہیں نمبر کہ ہیلپ لائن. ہاں جی کہ ضرورت کے بعد اس ہیلپ لائن کو اپنے پاس محفوظ رکھیں. کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو آپ کریں, اللہ اکبر فری سروس ہے, کوئی چارجز نہیں ہے اس کے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں مسافر کا بھی حق ہے. اب حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے, صحابہ کرام ساتھ جا رہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کیا اعلان فرمایا؟ فرمایا جس شخص کے پاس فالتو پانی ہے اپنی ضرورت سے فالتو, وہ اس ساتھی کو دے دے جس کے پاس نہیں ہے. جس کے پاس فالتو سواری ہے اس ساتھی کو دے جس کے پاس نہیں ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک چیز کا نام لیا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے سمجھ لیا کہ جو ہم سے فالتو چیز ہے اس کا ہمارے اوپر حق نہیں ہے, وہ اس کا حق ہے جس کے پاس نہیں ہے. یہ ہے پارٹیسپیٹ, مل جل کر چلنا, کہ اس کو ساتھ ملانا ہے, ساتھی کو چھوڑ نہیں دینا. تو یہ قرآن کہتا ہے مسافر کے ساتھ بھی سلوک اچھا کرو, اس کو لوٹنا نہیں ہے بلکہ سلوک اچھا کرنا ہے. وما ملکت, اور جو مالک بنے ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ, جی لونڈی غلام, ان کے ساتھ بھی سلوک اچھا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک صحابی اپنے غلام کو کوڑے مار رہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آ رہے تھے. آپ نے فرمایا خبردار خبردار جان لو, خبردار جان لو. انہوں نے توجہ دی, غصے میں کھڑا تھا نا, مار رہے ہیں. آپ قریب آ کر فرما رہے خبردار جان لو. اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا, کوڑا پھینک دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے غلام ہیں,
چوری کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں، مجھے انسان کو غصہ آتا ہے میں مارتا ہوں. پر میں سن، قیامت والے دن اس کی خیانت، زیادتی اور تیری مار تولی جائے گی. اگر تو ہوئی تیری مار زیادہ اور اس کی جرم کم تو تجھے سزا ملے گی، اگر اس کا جرم زیادہ ہے تیری مار تھوڑی تو اس کو سزا ملے گی. سنو، جتنا تم اس غلام کے اوپر طاقت رکھتے ہو نا، اللہ تم سے بڑھ کر تم پر طاقت رکھتا ہے. یہ تمہارے بھائی ہیں غلام، اللہ نے ان کو تمہارے ماتحت کیا ہے، تو جو تم کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو پہنو ان کو پہناؤ، ان سے وہ کام لو جو کر سکتے ہیں، جو نہیں کر سکتے خود بھی تعاون کرو ساتھ. یہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس صحابی نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اب یہ حساب نہیں ہو سکتا کہ میری مار زیادہ ہے یا اس کی زیادتی زیادہ ہے، میں نے اس کو آپ کو گواہ بنا کر اللہ کے لیے آزاد کیا. فرمایا تو نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا. اب لونڈی غلام تو نہیں ہے، تو جو ملازم ہیں ان کے اوپر یہ احکام آئیں گے. دکان میں ملازم ہیں، گھر میں نوکر نوکرانیاں ہیں جی، دفتر میں ماتحت عملہ ہے، جونیئر ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک. کس کا حکم ہے؟ قرآن کا حکم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا ملازم تمہارا لیے کھانا تیار کر کے آیا ہے، مالک کے لیے تیار کر، فرمایا اس کو ساتھ بٹھا کر کھلاؤ، اپنے ساتھ بٹھا کر. کھانا کم ہے تو ایک دو لقموں میں شریک کرو اس کو. آخر اس نے تمہاری خاطر گرمی دھواں برداشت کیا ہے، آگ کے پاس کھڑا ہوا ہے نا. ہاں جی، کتنا اچھا ماحول بنے گا اگر ملازم مالک کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے. ہم تو کہیں نہیں تو تو بچے ہوئے تو کھانا کھائے گا ادھر بیٹھ. قرآن یہ حکم دیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کی آخرت کی بھی فکر کرو. فرمایا جو اپنی لونڈی کو دین ادب اخلاق سکھاتا ہے پھر آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیتا ہے، اس کو دوہرا ثواب ہے. ہاں جی، نوکرانی سے نکاح کرے، دین سکھا کر اخلاق سکھا کر. ہاں جی، یہ ہے کوئی تصور؟ اسے نواب صاحب نوکرانی دے ون ڈٹے ہو، تانے دیں گے لوگ، لیکن دوہرا ثواب بتایا، دگنا جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ لا یحب، نہیں پسند کرتا، من اس شخص کو کانا جو ہے مختالاً فخورا، خود پسند اور فخر تکبر والا. میں ہوں، میں کیوں والدین سے اچھا سلوک کروں؟ انہوں نے مجھے میرے لیے جداد کیا دی ہے، جداد کی خاطر باپ کو قتل کر دیا، باپ کو مارا، گھر سے نکالا، ماں کو مارا پیٹا، دے جداد دے. یہ کیا ہے؟ خود پسندی اور تکبر، فخر. کوئی بات نہیں، تیرا وقت بھی تو آئے گا نا، کوئی بات نہیں، تیرا وقت بھی تو آئے گا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو. اب میں کیوں کروں جی؟ یہ مختالاً فخورا، یہ اندر انا بول رہی ہے، خود پسندی ہے، وہ کرے پہل، میں کیوں کروں؟ نہ، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. لا یحب مختالا من کان مختالا فخورا. یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کیوں کروں جی؟ میں، اس کا ابا چھوڑ جاتا، مسکین، ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں اس کے، میں کیوں کروں اس کے لیے؟ رشتہ دار پڑوسی، اجنبی پڑوسی. اچھا، وصاحب بالجنب، یہ رہ گیا، وصاحب بالجنب کہ قریب کا ساتھی. قریب کے ساتھی سے سب سے پہلے کیا مراد ہے؟ جو گھر کے رہنے والے افراد ہیں، پھر جو دفتر میں رہنے والے کولیگ ہیں، ہاسٹل میں رہنے والے، کلاس میں رہنے والے، سفر میں ایک لمحہ کے لیے بھی کوئی اگر رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے بھی ملتے ہیں نا. دکاندار گاہک کو ملتا ہے، گاہک دکاندار کو ملتا ہے، یہ تھوڑی دیر کے لیے پارٹیسپیٹ ہوئی ہے نا ان کی، تو ان کا بھی حق ہے.
ان سے بھی اچھا سلوک کرنا ہے، تمہاری طرف سے بھلائی ہو، اگر بھلائی نہیں کر سکتے نقصان تو نہ پہنچاؤ۔ تو صاحب بالجم اس کا بھی حق ہے۔ گول گشت سے میں آ رہا تھا، رات کا ٹائم تھا، رکشے پر سوار تھا، مبین مارکیٹ مسجد سے درس کے بعد راستے میں ایک بزرگ تھے، انہوں نے رکشہ روکا، میں نے کہا بٹھا لو سواری، وہ تحصیل تک جانا تھا اس نے، میں نے کہا چلو اس غریب آدمی کا فائدہ ہو جائے گا، میں تو جا رہا ہوں، میں تو کرایہ دینا ہے، چلو اور بھی اٹھا لے سواری، جگہ تو ہے۔ اب ظفر اقبال صاحب، وہ صاحب بیٹھے میرے ساتھ، سلام دعا ہوئی، کہنے لگے جی میرا اب اسٹاپ آنے والا ہے، تھوڑی دیر کے لیے میں اور آپ ہم سفر ہیں، یا آپ مجھے دین کی بات بتائیں یا میں آپ کو دین کی بات بتاتا ہوں، اتنی دیر کے لیے۔ میں نے کہا آزمانے، میں نے کہا جی آپ بتائیں۔ ہاں جی، اس نے کہا جی ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں، اللہ اکبر، دو چار ایسے دین کی بات ہی کہیں، اس کے اسٹاپ آ گیا، اچھا جی السلام علیکم۔ یہ ہوتا ہے صاحب بالجم، تھوڑی دیر کے لیے بھی نا آپ گئے ہیں تو اچھی بات کر، اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر وہ مجلس قیامت والے دن حسرت کا باعث بنے گی جس مجلس میں آپ بیٹھے لیکن اللہ اس کے رسول کا ذکر نہیں ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود نہیں، جب نبی کا نام آئے گا تو درود تو پڑے گا، لازمی بات ہے۔ تو کوئی نہ کوئی ایسی بات کوشش کرے، ہاں جی اللہ کا بڑا کرم ہے، الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، ہاں جی اللہ تبارک و تعالیٰ ہاں جی کرم کرے گا۔ یعنی اس طرح کے کلمات ضرور آنے چاہیے زبان کے اوپر، شکر والے کلمات آئیں، اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر دیں، ہاں جی اس طرح کا معاملہ، گفتگو ایسی، ہاں جی اللہ نے بڑی مہربانی کی جی آج ہوا چلا دی ہے، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ گرمی ہے بہت شدت کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جی اللہ مہربانی کر دے، اللہ یہ کر دے، سلام زد کا یہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے جی اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے دے، یعنی اس طرح کے کلمات کے اللہ کا ذکر آئے ضرور اس میں، اور نہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں گے نا، اللہ کا نام آ گیا نا، بسم اللہ لیتے دیتے بسم اللہ۔ ایک چھولے بیچنے والے ریڑھی والے کو میں نے دیکھا، بڑا رش لگا ہوا، میں جب قریب گیا وہ جو چمچہ ڈال رہا تھا ہر چمچے پر بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اب برکت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اکبر، وابن السبیل، مسافر کی میں جو خدمت گھر سے بندوبست کر کے چلتا، یہ اس میں کیا ہے؟ خود پسندی اور تکبر بول رہا ہے، یعنی فرمایا میں ملازم کے ساتھ اچھا سلوک کروں، نوکر کو سر پہ چڑھاؤں، نوکر کی کیا اوقات ہے؟ 2 ٹکے کا نوکر ہے، یہ میرا جونیئر ہے، میں اس کو اللہ اس سے اچھا سلوک کروں؟ اب ان سب کے پیچھے کیا بول رہی ہے؟ مختالن فخورا، خود پسندی، اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں ہوں، اور فخورا فخر کرنے والا، تکبر کرنے والا، فرمایا اللہ ایسوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ سے دعا اللہ سامنے عمل توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔